अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, पीटीआई छोड़ने वाले लोग सैलाबी रैली की सूरत में रुख कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब जम होने के लिए। पीपल्स पार्टी की में राबता कर चुके हैं और उसके अलावा तरीन से भी राबता कर चुके हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अब आगे जाकर तरीन पार्टी भी एक आने लगी है। अब इसी वीक में उनका पता चलेगा कि क्या नाम आता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी। अवाम में वो क्या मंशूर लेके जाएंगे और आगे चलकर ये पार्टी किस तरह से सामने आती है, अवाम में मकबूलियत मिलती है या नहीं, इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मेयर कराची के हवाले से भी, और कौन सी जमात का किसके साथ इल्हाक होगा, मेयर कराची किसका होगा, इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है उमर चीमा, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम कहेंगे आपको शो में। उमर चीमा साहब, 7 से 8 साल तकरीबन लग गए पनामा केस को, इसकी दरख्वास्त दोबारा दी जमात इस्लामी ने। इस टाइम पर जाके, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो अब जाके इनको एहसास हुआ है कि अवाम में को मुश्किलात हैं, महंगाई है और जो करप्शन का वो पैसा है वो वापस लाया जाए, अवाम की खिदमत की जाए। सर, टाइम बहुत मैटर करता है, क्या आपकी क्या राय है? ये सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेहतर बता सकती है, और ना सिर्फ कि काफ़ी टाइम गुजर गया बल्कि अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं जिनकी तरजीहात में ये इशू अब आया है वो तो खुद भी जाने वाले हैं, उन्होंने खुद सितंबर में रिटायर हो जाना है। तो ऐसे मौके पर क्या मुहरकात हैं, उन्हें क्या ये ख्याल आया कि अभी ये नहीं तो केस की पैरवी भी तो करनी होती है ना। अगर इन्होंने पहले भी ये अगर इशू उठाया था तो किसी ने भी इसकी पैरवी नहीं की थी, सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सजा देनी थी, बाकी जितने लोग थे, कितने आप बता सकते हैं कितनी तादाद में लोग हैं? लोग तो कोई 400 से ज्यादा हैं, लेकिन उस टाइम ये बात होती थी कि चूंकि जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो इत्तेफाक का अमल उनसे शुरू होना चाहिए, लेकिन वो बाद में पता चला कि इत्तेफाक का अमल उधर रुक भी गया, वो चीज़ें आगे नहीं चल पाई। और फिर ये है कि उसमें कुछ तो अदालत का भी कसूर है, लेकिन कुछ जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी PMLN की, उनका भी कसूर है कि बहुत सारे लोग जो हैं इनके केसेस उधर FBR के पास थे, और इन्होंने कोई ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं किया कि लोगों को नोटिस भेजे। अगर किसी ने कहा कि हमारी कंपनी नहीं है या कोई उस एड्रेस पे कोई बंदा नहीं मिला, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो जगह भी चेंज कर लेते हैं, तो इन्होंने कोई ज़्यादा चीज़ों को विगरसली परसू भी नहीं किया। तो लिहाजा ये भी एक मजलूम का रोल तो ये अदा करते रहे, लेकिन इससे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के अमल में खुद भी शामिल नहीं हुए। अच्छा, तो सर ये बताइए, उस टाइम मुझे याद है कि जो सबसे ज़्यादा जिस फैमिली की कंपनी सबसे ज़्यादा थी वो सैफुल्ला फैमिली थी, जिसमें जिनके सियासी लोगों में सलीम सैफुल्ला हैं या अनवर सैफुल्ला हैं या अनवर सैफुल्ला के बेटे हैं उस्मान सैफुल्ला, और बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर भी है उनकी। तो उनका मामला पहले नैब में चलता रहा, बाद में वो FBR के पास आ गया, और उसका क्या कंक्लूजन निकला है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बारे में भी कोई ये जो 436 अफराद हैं टोटल जिनको कहा जाता है, ये अफराद हैं या कुछ कंपनीज हैं? एक तो ये, दूसरा सवाल ये बताइएगा सर, ये जब एंटी करप्शन इसको टेकअप करती है, FBR टेकअप करती है, नैब टेकअप करती है, इस टाइम पे जो जमात इस्लामी ने ये पॉइंट जो है वो अदालत में भेजा है, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है कि ये इनको एक नया नारा चाहिए करप्शन के अगेंस्ट जाने का, या कोई और मामला है? देखें, जमात इस्लामी के अपने मुहरकात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है, इसका मतलब है कि कोई सुप्रीम कोर्ट को भी आइडिया अच्छा लगा है कि इस इशू को अब टेकअप करने से कोई किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब ये है कि हमारी हर चीज़ जो है वो सियासत के साथ मुंसलिक है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, या सियासतदान खुद हो या सहाफ़त हो, तो वो तो हर चीज़ जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है। उसमें जो फैसले आते हैं वो भी, उसमें भी कोई सियासी मुहरकात जो हैं वो उनमें शामिल होते हैं। तो अच्छा सर, इसमें 7 साल का अरसा गुजर गया। एक तो पहली बात ये कि इसमें 7 साल गुजर गए। मुझे सर सबसे पहले ज़रा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ज़रा आप बता दीजिए, कोई तारीखी पैराए में बता दीजिए, जैसे आप सैफुल्ला वगैरह का बता रहे थे, बाकी और भी लोग हैं सर, कितने लोग इन्वॉल्व हैं सीरियस चीज़ों में, और कितने लोगों के जो हैं वो अकाउंट्स यहाँ पर हैं, किन लोगों ने गबन यहाँ पर कर रखे हैं, और किन लोगों के जो हैं वो अकाउंट्स जो हैं वो स्वीडन वगैरह में जा चुके हैं?
اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر پاناما پیپرز میں نام آنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی یقیناً کو غبن کیے ہیں. اچھا کہ آف شور کمپنی ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. مختلف ایشوز ہوتے ہیں, مختلف مطلب کنویکٹ نہیں ہے بھی ہوتے ہیں. کیا ابھی کنویکشن نہیں ہے ان کے اوپر؟ نہیں کنوکشن نہیں ہے, یعنی کہ وہ دے آر ناٹ نیسیسریلی کرمنل, یا یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی ادھر جو ہے کوئی بلیک منی انوالو ہو. لیکن یہ ایشو زیادہ اس لیے آتا ہے کہ جو آف شور اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس میں جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس کے لیے کافی سہولتیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے اسٹرکچرز کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ لوگ اپنا پیسہ چھپا سکتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی ان پر بات ہوتی ہے تو ادھر جو لوگ جنہوں نے اپنی کو کمپنیز بنائی ہوتی ہیں تو ان پر ایک شک ضرور ہوتا ہے. انہوں نے اگر کوئی فائنینشیل کرائم اور نہ بھی کیا ہو تو وہ ٹیکس اوائڈنس کے لیے بھی یہ اسٹرکچر اپنا اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں تو جب پاناما پیپرز آئے تھے تو اس ٹائم جرمنی کی جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس ڈیٹا کو بہت زیادہ استعمال کیا تھا کہ جس میں وہ اپنے لوگ کو, ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ٹیکس اماؤنٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں, یا کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ادھر اپنی چیزیں ڈکلیئر نہیں کی ہوئی جو کہ انہوں نے باہر رکھی. تو اس کا ہم نے کوئی استعمال نہیں ایسا کیا. باقی یہ ہے کہ جس طرح وہ سیف اللہ, لیکن سر ان رپورٹس اور ان کی انویسٹیگیشن میں تو آپ نے بہت کام کیا, آپ کی بہت زیادہ رپورٹس ہیں اس کے اوپر, کیونکہ فائنینشیل ایریا میں انویسٹیگیشن تو بڑے کم لوگوں نے کیا اور ان میں آپ کا بڑا نام ہے. تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا ذاتی طور پہ لگتا ہے, یا آپ کی اپنی انٹیروگیشنز یا انویسٹیگیشنز میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں کہ کن کن جگہوں سے جو ہے یہ مختلف سراغ ملیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہماری جو ایک اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس کتنی انفارمیشن اویلیبل ہے. جی کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن کا کافی ریکارڈ اویلیبل تھا, کچھ ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں کم اویلیبل تھا. تو اوورآل بہت ساری چیزوں پر سوالات اٹھتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان سوالات کا جواب لینے کا میں مجاز نہیں ہوں ایز اے جرنلسٹ. میں اگر پوچھتا ہوں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں کہ مجھے جواب دیں. اب یہ ہے کہ جب ان کو کوئی گورنمنٹ کا کوئی دفتر ان کو پوچھتا ہے تو وہ ادھر جو ہے جواب دینے کے پابند ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے علاوہ ایک ہائی کورٹ کے جج تھے, جی سر, تو ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کمپنیز کے اس ٹائم مالک تھے جب وہ ہائی کورٹ کے جج بنے, لیکن انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, ان پر مس ڈکلیریشن کا کیس تھا. اچھا, تو اسی طرح جو سیف اللہ خاندان ہے ان پر یہ اچھا سر, اس میں کئی جگہ یہ معاملات بھی ہوتا ہے کہ لیگل یا ان لیگل کا منی کا میٹر نہیں ہوتا, ڈکلیریشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. نہیں, بہت سارے مسئلے آتے ہیں, یعنی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ایک دو چیزوں تک محدود نہیں کر سکتے. لیگل منی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, ڈکلیریشن کے ایشو ہوتے ہیں. جس طرح یہ سیف اللہ خاندان ہے, ان کی جو کمپنیز ہیں وہ 2000 کے بعد بنی ہیں, اوائل میں یہ کمپنیز ان کی باہر بنی ہیں. اب یہ ہے کہ سوال یہ آتا ہے کہ اس ٹائم ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی کہ انہوں نے فارن انویسٹمنٹس کی ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ چیزیں تلاش کرتے ہیں, اگر کوئی بندہ مجھے ویسے آپ کو فون پر یا ٹیلی ویژن پر کہہ دے کہ میں ہر چیز کا جواب دوں یا میں دے سکتا ہوں, یہ دعویٰ کرنا اور پھر جب کسی مجاز اتھارٹی کے سامنے جا کر اس کے لیے ایویڈنس پرووائڈ کرنا, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو ادھر بہت سارے جو ہیں وہ سوالات بھی اٹھتے ہیں. اور اچھا, یہ میں آپ سے, کیونکہ آف کورس میں آپ سے یہ تو پوچھ نہیں سکتا, یہ آپ مجاز ہیں جواب دینے کے, آپ کو کہتا ہے سر یہ جو سیاست کے اندر انوالو لوگ ہیں جن کی ڈکلیریشن کا یقیناً طور پہ اگر اسٹیپ 1 میں ہی دیکھ لیں کہ اگر ڈکلیریشن کے ایشو آ جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے سر 436 کے اندر سے کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں, یعنی سپوزٹلی یا ہم ہائپوتھیٹیکلی کر لیں تو کتنے لوگ اگر دوبارہ سے یہ کیس چلتا ہے تو کتنے لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, انوالو کا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ جو ہیں وہ چیزیں جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پہلے کمپنیز بنائی ہوئی تھی, جس ٹائم پر یہ ریکارڈ آیا تو اس ٹائم ان کی کمپنیز بند ہو گئی تھی. ٹھیک سر. تو اب یہ ہے کہ ان کے لیے ان کو پوچھنا کہ وہ فلان ٹائم پر آپ کا مثلا یہ چیز کیوں تھی یا ادھر کیا ہو رہا تھا, تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. جس طرح مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں, ان کی فیملی جو ہے وہ 90 کی دہائی میں ان کی باہر کمپنیز تھیں, تو ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ وہ کس لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ میں نے ایک اور انویسٹیگیشن میں تھا جس میں ایک سوئس بینک ہے, اس کا ڈیٹا تھا, تو اس میں کوئی ایک ہمارے وکیل صاحب تھے, آج کل بھی وہ بڑے نامور وکیل ہیں, تو ان کی فیملی جو ہے ان کی وائف
اور ایک اور بزنس پرسن ہے, تو ان کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ تھا سوئٹزرلینڈ میں, وہ کوئی 2 سال کے لیے تھا, کوئی 2000 کی دہائی کے اوائل میں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ٹائمنگ کی, اس ٹائم کیا ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی. بعض کا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے پیسہ کو باہر ٹرانسفر کر اچھا, دیا. ایک میں بہت امپورٹنٹ چیز سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک مجھے میکنزم بتائیے گا کہ جیسے تقریباً 1400 لوگ ہیں, 600 اکاؤنٹ ہیں جن کے سویڈن کے چند بینکس, 1-2 بینکس کے اندر. اچھا, یہ جو وہاں پر بینک ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سارا پیسہ باہر چلا گیا, اور پھر یہ نعرے بنائے جاتے ہیں, جیسے پچھلی حکومت نے بھی بنائے نعرے اور باقی بھی بنائے جاتے ہیں کہ ہم ان کے گلے پھاڑ کر پیٹ پھاڑ کر پیسہ لے آئیں گے, لیکن لیگل جو میکنزم ہے یا بینکنگ چینل کے میکنزم سے یہ تو بہت بڑا روٹ ہے. یہ تو سر میں نے کیس سٹڈیز کے اندر دیکھا تو اس میں تو کئی سال, یعنی 2-2, 3-3, 4-4 سال تک بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس کا مطلب ہے پیسہ واپس تو آنے کا کوئی میکنزم نہیں ہے, یہ تو صرف نعرہ ہوا سر. دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کا بھی کردار ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو ٹیک آن کرے, ان کو پوچھے جی کہ پیٹ آپ کس طرح پھاڑیں گے. کر لیا آپ نے, یہ تصور کیسے کر لیا کہ اگر کسی کا باہر پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہ کرپٹ منی اس میں انوالو ہے. بعض لوگ ہیں اگر بزنس مین ہیں, کئی ایسے ہیں جن کی انٹرنیشنل بزنسز ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی انہیں کچھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ادھر سے ٹرانزیکشن کرنے سے بھی, وہ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے انہی فیسلٹیز کو ایکسپلائٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پیٹ پھاڑنے والا جو ہے نا, یہ اصل میں لوگوں کو ایک غریب کلاس ہے ان کی ذرا ایک سیٹسفیکشن کے لیے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور سر مزے کی بات یہ ہائپوتھیٹیکل یہ بنایا جاتا ہے نعرہ کہ ہم وہاں سے پیسہ لائیں گے, یعنی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ منشور کہاں سے ہے, پیسہ تو آپ کے پاس ہے نہیں خزانے میں, تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں سے پیسہ لے کر آئیں گے, خزانے میں بھریں گے اور آپ کے ملک کو جو ہے نا وہ خوشحال کر دیں گے. تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے سر. یہ بتائیں کہ یہ پلی کا چینل جو ہے, جو عدالتی چینل ہے, اس کا مجھے بتائیں یہ پاسبل طریقہ ہے کہیں سے؟ نہیں, یہ ایک تو یہ انفارمیشن ایکسچینج کرنا جو ہے ایک لیگل طریقے سے یہ بڑا مشکل کام ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑنا ہے کہ وہ کرپٹ منی تھی جی, تب آپ کو جا کے آپ اس کو ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے تو اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو سر یہ پیسہ واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ واپس ہی نہیں آ سکتا تو پھر عدالت میں یہ کیسز کا کیا فائدہ ہوگا, کیا حل نکلے گا؟ نہیں, اس میں عدالت میں یہ ہے نا کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن تو ہوگی. لیٹ سے کہ یہ 400 سے زیادہ نام ہیں, ہم یہ ایک کنزرویٹو سائڈ پہ آتے ہیں جی کہ اس میں کوئی 10 یا 15 کیس ایسے کوئی آ جائیں کہ جس میں کوئی ایک میجر بریک تھرو ہو جائے, تو وہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا مقصد واقعتاً کچھ کرنا ہے یا کہ کوئی اور اس کی سیاسی مقاصد ہیں. عمران خان ٹائم پہ پینڈورا پیپرز آئے تھے, ان کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اچھا, ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو سر, یہ جو شہزاد اکبر صاحب چلے گئے تو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ سارے غلط کیسز ایک بھی ثابت نہیں کر کے گئے, وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ کار ان کو واپس لانے کا نہیں ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے خجل کیا؟ نہیں, پوچھنے والے والی کون سی بات ہے, یعنی کہ جب ان کو ہائی کورٹ نے اجازت دے دیا کہ آپ باہر چلے جائیں تو پھر تو ہائی کورٹ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے انہیں کیوں جانے دیا, یا کہ آپ کو کوئی گارنٹی تھی کہ وہ واپس آئیں. ٹھیک ہے, عمر چیمہ تجزیہ ہمارے تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے پاناما کیس کے حوالے سے. اب اس کے اوپر سماعت ہوگی اور کیا رزلٹ آتا ہے وہ تو ٹائم ہی بتائے گا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمیں پینل میں جوائن کیا ہے فرزانہ ارشد, تجزیہ کار ہیں, ان کے علاوہ ذوالفقار بدر بلاول بھٹو صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں. ان کے علاوہ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وحید گل سابق MP PMLN ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ذوالفقار بدر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ میئر بنانے کے لیے اتنے نمبر تو ہے نہیں, تو اب ظاہر الحاق ہوگا, تو کس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے, PMLN کے ساتھ, یا پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جماعت اسلامی اور PTI کی بھی بات چل رہی تھی, کیا ہونے جا رہا ہے؟ رحیم, بہت شکریہ جی اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں, یہ ابھی نمبر گیم چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے اپنا نمبر پورا کر لیں گے اور میئر کراچی کی کوشش کریں گے. باقی جیسے ہی چیزیں مکمل ہوں گی, جیسے ہی معاملات ہوں گے, تو چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی کہ کیا اینڈ رزلٹ آتا ہے. تو لہٰذا اس میں ہم اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. لوکل جو ساری لیڈرشپ ہے وہ اپنا نمبر گیم پوری کر رہی ہے.
जैसे ही वो होती है तो चीजें तैयार हो जाएंगी। तो सर अगर JUI जमात इस्लामी अगर आ जाती है फॉर एग्जांपल के मेयर के तौर पर, तो आप पर हमेशा से ये इल्ज़ाम रहा है कि इख्तियारात तो आप लोग देते नहीं हैं। जिस तरह से MQM के वसीम अख्तर साहब, उनको भी शिकायत थी कि फंड्स नहीं देते, इवन के कचरा उठाने के इख्तियारात भी नहीं थे, तो सर कैसे चलेगा फिर? देखिए, हम हर पार्टी की कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि वो हर इलेक्शन जीते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम अपनी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई और भी आ जाता है मेयर, तो हम कोशिश करेंगे उसके साथ एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप रखें, और जैसे एक को एग्जिस्ट करता है इंसान दुनिया के अंदर, इस तरह अख्तियारात के अंदर भी जो अख्तियारात उनके हैं उनको बिल्कुल देंगे। पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलना चाहिए, और इसका सबूत आप देखें, PDM का जब प्लेटफॉर्म बनाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हमारे मुखालिफ इलेक्शन भी लड़ती नहीं, हमारे से हट के उनकी आइडियोलॉजी है और अपना उनका मैनिफेस्टो है, उन सबको भी इकट्ठा किया। तो हम समझते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से हम लोगों की, आवाम की खिदमत कर सके। बदर साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, इसके बाद मैं डॉक्टर फरजाना के पास भी जाता हूँ। मुझे ये बताइएगा सर कि आपका ये मुसलसल कहना है कि आप PDM में शामिल हैं, और अब तो आपने यानी जो आगे आने वाला जो बजट दिया जा रहा है आप उसके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। पहले आपने कहा कि हमारा उस तरह का नज़रियाती साथ नहीं है, लेकिन अभी आपके नज़रियात भी साथ हो रहे हैं। क्या बारियां लग गई हैं और अगली दफ़ा यकीनी तौर पे बिलावल साहब की बात है पंजाब में? देखिए, एक चीज की मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा, PDM का जो प्लेटफॉर्म है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इकट्ठा किया तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और PDM का प्लेटफॉर्म बनाया। बजट किसका ब्रेन चाइल्ड होगा? सर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, PDM के प्लेटफॉर्म के बाद पीपल्स पार्टी को उससे निकाल दिया गया था, और फिर एक साल बाद बिलावल साहब ने PDM के लोगों को इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी और PDM के साथ एक LIA किया, और उनको वो लेके आए और आईनी और कानूनी तरीके से साथ रहिएगा। मैं यही सवाल डॉक्टर फरजाना के पास लेके जाना चाहता हूं। आपको बात कंप्लीट कर दूं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक, जैसे आप एक LIA के तौर पे काम करते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ काम करें। ये जो बजट है इस पे फेडरल गवर्नमेंट ने और जो तैयार कर रहे हैं उन्होंने सबसे मुशावरत जरूर की है, बट फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है वो इसाक डार साहब ही बना रहे हैं। 950 बिलियन का बजट है, जो कि 700 से कम का लेआउट बनना चाहिए था, उसे और स्लग करके नीचे लेकर आना चाहिए था। आपने 14,000 के बजट को 950 पे करेंगे, जो कि मुमकिन ही नहीं है। उसके बाद IMF आपके पास नहीं आ रहा, और अगर ये IMF नहीं आता तो आप कोई भी कहानी नहीं सुना सकते कि हम पाक चीन जिंदाबाद के साथ चला लेंगे। पाक चीन जिंदाबाद होगा, लेकिन बजट बगैर IMF के नहीं बन सकेगा। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप की अपनी जगह वो बात ठीक है, लेकिन ये जो बजट तो सर मेरा आपसे यही सवाल है ना कि ये बजट जो है, ये पीपल्स पार्टी इसके अंदर शरीक है या नहीं है? देखिए, ये बजट की तैयारी हम गवर्नमेंट के अंदर जरूर बैठे हैं, हमारे से मुशावरत की, लेकिन बजट की डॉक्टर फरजाना आप बताइएगा, मेरा सादा सा सवाल सर आप मेरे साथ ही हैं, सर आप मेरे साथ हैं, सर आप मेरे साथ हैं, मैं यही सवाल डॉक्टर फरजाना के पास लेके जाना चाहता हूँ। मैडम आप बताइए कि PDM है 13 जमातें, उनमें से मेन 2 हैं नून लीग। एक तो इन्होंने कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए, अगली बात, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, मामलात थे, फिर कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको भी छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए कि अब ये बजट किसका है, कौन पेश कर रहा है? कौन ये बताएगा कि 10 रुपए का जो दूध है वो महंगा कर दिया, और कौन बताएगा कि 12 और 14 रुपए IMF के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाके पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं, पेट्रोल भी सस्ता कर रहे हैं, और ये जो है वो हो सकता है स्विच कर जाए दरमियान में। अभी तक इनका प्लान ये है कि आसान बजट दें ताकि आने वाली ये जितनी किंग्स पार्टीज हैं ये आएंगी और स्लिप हो जाएंगी, लेकिन ताकि वो संभाल ही नहीं सकेंगी। एक है कि अगर ये नून लीग ही आगे मतलब कंटिन्यू करती है फॉर अनदर 3-4 years, तो फिर ये जो है वो अच्छा बजट दे देंगे। आप क्या कहेंगी इसको? मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि बजट के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया है, बजट यकीनी तौर पे एक ज़ाहिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जो है वो पेश किया जा रहा है। PDM की जमातें जो हैं वो मिलके ही बजट पेश कर रही हैं। ज़ाहिर है इसको हम सेग्रीगेट हमारे लिए करना मुश्किल होगा कि इसको PMLN है या पीपल्स पार्टी है। फाइनेंस मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी के ही, PMLN के ही हैं, लेकिन ज़ाहिर है
बजट को तो तमाम जमातों के हवाले से लिया जाएगा। जो लेकिन बात आप मैडम जिस तरह का बजट आ रहा है, पीपल्स पार्टी के अभी भी बदर साहब भी फरमा रहे हैं हम साथ जरूर हैं लेकिन ये हमारा वजीर खजाना हमारा नहीं है, इस तरह तो नहीं चल सकता। नहीं, ऐसे तो आई थिंक इस तरह की बातें तो जाहिर है क्योंकि इलेक्शन करीब है, हर पार्टी नहीं करनी है कि जिम्मेदारी जो है वो दूसरे के ऊपर डाल दी जाए। लेकिन फिर इस तरह तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से नून लीग कहना शुरू कर देगी कि जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से डिसीजंस हो रहे हैं वो चूंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। मेरे ख्याल में ये बातें तो होती रहेंगी क्योंकि दोनों पार्टियां जो हैं बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों की अपनी पॉलिटिक्स है, दोनों पार्टियों का अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो ये डिफरेंस तो ये तो नहीं हो सकता कि वो 100% एग्री करें। अच्छा जल्दी से बताइएगा मैडम, ये एज कौन लेगा? ये बजट पेश कैसे करेंगे? और ये भी बताइए कि सिर्फ 120 दिन है डिस्पर्स होने के, एक्चुअली तो इंटरिम गवर्नमेंट बजट पेश ही नहीं कर सकती प्रोविंस के अंदर, एनएफसी। यही सवाल मैं बदर साहब के पास ले जाऊंगा, पहले आप बता दीजिए। दोबारा जरा क्वेश्चन कीजिएगा डॉक्टर साहब। मैडम आपसे सवाल मेरा यह है कि 120 दिन के अंदर इन्होंने बजट डिस्पर्स करना है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट एक्चुअली जो है उनका टाइम तो खत्म हो गया है, तो ये बजट जो है वो फेडरल करेगा और प्रोविंशियल कैसे करेगा एनएफसी के तहत? आई थिंक ये एक आपकी बात दुरुस्त है कि एक एनएफसी अवार्ड जो है उस हवाले से देखा जाए और गवर्नमेंट की टर्म के हवाले से देखा जाए और फिर केयरटेकर सेटअप के हवाले से देखा जाए तो चीजों में बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी पाई जाती है। 120 दिन तक वैलिड रहेगा जो बात भी ये करेंगे। लेकिन सर्टेनली बजट जो है बीच में मैं समझती हूँ कि अगली गवर्नमेंट जो है वो यकीनन एक मिनी बजट लेके आएगी क्योंकि फाइनेंसेस जनरेट करना जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क के अंदर, आईएमएफ के बगैर ये बजट पेश कर रहे हैं और आईएमएफ के बगैर ही ये सब्सिडी भी, अगर सब्सिडी है जो कि अच्छा यही वाला सवाल बदर साहब आपके पास मैं लेके आ रहा हूँ। आप फरमाइए कि सर आप पीपल्स पार्टी के हैं या नहीं है, यानी नून के साथ बैठे हैं या नहीं है, आप उनके तमाम गलत किए हुए चीज़ों के अंदर आप साथ होंगे या नहीं होंगे, ये मुझे आप बताइएगा। सर 120 दिन के अंदर आप सिर्फ एलोकेशन कर सकते हैं टेक्निकली, और इंटरिम गवर्नमेंट किस हैसियत से बैठी है और एनएफसी अवार्ड का किस तरीके से आप करेंगे, बाकी सियासी बातें मैं बाद में करता हूं कि ये जो किंग्स पार्टीज हो रही हैं और ये बाकी मामलात कैसे बनते हैं। पहले सिर्फ मुझे सर बताइए कि कौन बजट दे रहा है, किसका बजट है? पीपल्स पार्टी है, नून है, पीडीएम है, इंटरिम गवर्नमेंट किसकी है? सर ये जो फेडरल गवर्नमेंट की अगर आप बात करें तो ये जो अलाइज हैं ये सारे मिलके बजट दे रहे हैं, लेकिन इसमें बजट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसहाक डार साहब की है। बाकी अगर तमाम जमातों की आप बात करें तो सबके साथ मुशावरत करके ही बजट है। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि जी बजट आपने बनाया या मैंने बनाया, सबकी मिलके मुशावरत के साथ ये बजट बना है। वहीद गुल साहब आपका इस पर क्या पॉइंट है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं बदर साहब के ये बजट जो है ये आप कह सकते हैं कि पीडीएम की जो जमातें हैं और जो हमारे एलआई हैं इन सब का मुश्तरका है, कोई भी ये नहीं कह सकता। हाँ इसके हम बिल्कुल पीएमएलएन जो है वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा है, वजीर खजाना हमारा है, तो हम तो बिल्कुल ही इसको ऑन करेंगे। तो वहीद गुल साहब आप एग्री करते हैं कि ये जो बजट है वो इसहाक डार साहब बिल्कुल ठीक बना रहे हैं? 950 का जो लेआउट बन रहा है ये बिल्कुल ठीक बन रहा है, इसके बाद जो कर्जा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, बार्टर ट्रेड का, ये सारे जो मामला चल रहे हैं आप इससे कंप्लीट एग्री करते हैं या आपके मंशूर आपकी आइडियोलॉजी के मुताबिक है? ये एक मखसूस हालात के तहत आपको पता है कि बजट जो है वो पेश किया जा रहा है जी। जो इस मुल्क का हाल हो गया हुआ है और जो आपके इकोनॉमी का हाल है और जिस तरह से जो है मैडम फरजाना मुझे ये बताइए, मैं वहीद साहब की बात सुन रहा हूँ लेकिन उन्होंने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया। शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं सर। जरा सुनिए जी वहीद साहब, जो है वो आपकी सॉवरेंटी के ऊपर, आपकी खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो बजट से वो कर्जा देने की बजाय वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि पहले आप हमसे जो है वो अपने सियासी उसने सिर्फ आपसे सर ब्यूरोक्रेसी के नंबर मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी बीवियों के, अपने बच्चों के नाम जो आपने जायदादें कर रखी हैं, जो कार्टल्स बना रखे हैं, उन सारों की चीजें मांगी है, रिस्ट्रक्चरिंग मांगी है, रिफॉर्म्स मांगे हैं, लैंड्स मांगी है। अगर मैं लैंड्स ही अगर आपको बता दूं सर, आपकी अपनी जमीनों के देख लें सर, सारे तो ज्यादातर तो बाकी खानदानों के बनते हैं, जरदारी खानदान का बनता है सर। तो वो आईएमएफ है या चेयरमैन नैब है? ओ सर नैब है ये नहीं है, लगारीस के से लेकर भुट्टोस तक, और भुट्टोस तक आखिरी अगर मैं चाहूँ 8 खानदान है जिनके पास सब जमीनें हैं और उनके पास सिर्फ 2,50,000 एकड़ जमीन है सर। ये जो आपके सवालात हैं, इन्हीं सवालात को जब कोई डिक्टेटरशिप आता है, शब खून मारता है या अपने किसी प्यादे को आगे लगाता है, वो यही सवालात कौम के आगे खड़े करके और जो है वो
ایک جو تو میڈم سر میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان کو بجٹ گرایا کون بنائے گا جاتا ہے۔ سر؟ ایک بجٹ بریک کون ہے۔ بنائے گا؟ غریب کا بجٹ کون بنائے گا؟ ٹھیک ہے ہمارے غریب ساتھ کا رہے گا، بجٹ کو مطلب بریک یہیں لیتے سے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو آتے کریں گے، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، جس طرح سے بات ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے اور جو معاشی حالات چل رہے ہیں اسی کو کنٹینیو کریں گے اور بھی اس میں پوائنٹس ایڈ کریں گے۔ ذوالفقار بدر صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ ایک تو معاشی حالات جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ نئی پارٹیز بھی آ رہی ہیں، جہانگیر ترین گروپ بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک ڈیموکریٹ کے نام سے بھی ایک گروپ سامنے آ رہا ہے، تو ووٹ بینک تو کافی کم ہو جائے گا اور عوام میں جو مقبولیت ہے اتحادی جماعتوں کی، جو مہنگائی ہے اس میں آپ کا سٹینڈ کہاں ہوگا انہی اتحادی جماعتوں کا؟ بہت شکریہ میڈم۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے مرضی گروپس آ جائیں اور جتنی مرضی ڈویژن آ جائے گروپوں میں، پولیٹیکل پارٹیز میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے اور جو اس کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ قائم ہے اپنی جگہ پہ۔ بالکل مہنگائی کی وجہ سے فرق پڑا ہے اور لوگ عوام تنگ ہے، اور صرف غریب عوام تنگ نہیں ہے، یہ مڈل کلاس بھی، اپر مڈل کلاس بھی، ان کو بھی بڑا اس سے فرق پڑا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو بجٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ضرور کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، کیونکہ یوزلی یہ ریگولر جو کاپی پیسٹ ہوتا ہے بجٹ اسی طرح بنا دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، جہانگیر ترین کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ افواہیں یہ چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ضم کرنے کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب اپنا گروپ بنا رہے ہیں، وہ بالکل بنائیں گے، ان کے پاس پولیٹیکلی ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنا گروپ بنائیں، اپنا فائٹ کریں اور لوگ ان کو جوائن کریں۔ پیپلز پارٹی تو صرف انہی لوگوں کو لے رہی ہے جن کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جن کو سمجھتی ہے کہ ان کو ساتھ پارٹی کے جوائن کرانا چاہیے، اور جو لوگ مختلف اور گروپوں میں کوئی ڈیموکریٹ گروپ بھی بنا ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی بنا رہے ہیں اور لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی ایکٹیویٹی پولیٹیکل کر رہے ہیں ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ آپ یہ کریں۔ بتائیے گا کہ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا یہ بھی نہ نون لیگ میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں، اب ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، اور بہت سارے سیاستدانوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے بغیر الیکشن ہوں گے تو نتائج نہیں ملیں گے، اور اگر قومی الیکشن ملتوی ہوئے تو خطرناک نتائج آئیں گے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جیسے پنجاب میں، کے پی کے میں اور باقی معاملات میں تو انہوں نے کروانے نہیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور اگر نہیں آئے تو نتائج خطرناک آئیں گے؟ دیکھیں، شاہد کا کہنا عباسی صاحب کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے، لیکن میں اپنا تجزیہ کر سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن میرے اسیسمنٹ کے مطابق بھی اگر یہ کہتا ہے آئین کے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، تو آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو آپ کے قومی اسمبلی کے الیکشن ہیں ان کے وہ بھی ان کی انڈیپینڈنس انشور کرنے کے لیے ظاہر ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر ہونے چاہیے۔ تو دو صوبوں میں اگر گورنمنٹ بنی ہوتی کسی پولیٹیکل پارٹی کی تو وہ سسپینڈ تو نہیں ہونی تھی، تو وہ سرٹنلی وہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک تھا کہ دو صوبوں کے اندر ایک سیاسی جماعت کی حکومت بنی ہوئی ہوتی تو جنرل الیکشن جب ہوتے تو وہ کنٹروورشل ہوتے۔ میڈم جس طرح سے بھی یہ پولیٹیکل سچویشن بنی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایج کون لے گا، نون لیگ یا پیپلز پارٹی؟ بھئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یقیناً اس وقت ایک مہنگائی کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو پتا ہے اس مہینے میں 20 روپے پیٹرول کم ہوا ہے اور 35 روپے ڈیزل کم ہوا ہے، لیکن اس کے اثرات تھوڑے بہت آئیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے ابھی بھی یہ ریلیف جو مہنگائی کی گئی تھی، اور وہ بنیادی طور پہ پیٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر جانے کی وجہ سے۔ کیونکہ میں انتخابی سیاست تو ان کی ہے نہیں، ان کی تو ساری دھڑا بندی کی سیاست ہے، خاندانوں کی سیاست ہے، خاندانی سیاست کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے ایج کون لے جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے میں اپنا ایک ویو پوائنٹ دے رہی ہوں اس حوالے سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے باوجود جتنا مرضی کوئی کہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ خالی ہیں، یہ کچرا ہیں، اس میں ایک انہیریٹڈ پالیٹکس چلتی ہے، اس کے باوجود یہ پاکستان کی بڑی اور اسٹرانگ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا ووٹ بینک ہے اور وہ سٹینڈ کرتا ہے۔ یقیناً ریسنٹلی ڈیمیجز ہوئے ہیں اور وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ دے ول کم اپ، اور پنجاب کے اندر یقیناً نون لیگ ایک بڑا ووٹ مارجن لے گی، اور اسی طرح سے سندھ کے اندر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو مینٹین کرے گی۔ پی ٹی آئی کا تو فی الوقت نواز شریف صاحب تو واپس نہیں آئے، تو جس طرح سے مریم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، ویسے تو وہ کافی ایکٹیو ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے نواز شریف صاحب کے بغیر ہی اس طرح سے بھاری باوجود میں سمجھتی ہوں لاسٹ ٹائم بھی وہ جیل میں ان کو تازہ بھیجا گیا تھا، 2 ہفتے پہلے ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ وحید گل صاحب کا پوائنٹ لے لیتے ہیں، وحید گل صاحب آپ بتائے گا نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ مکمل کیجئے جی پلیز، وہ تینوں دفعہ آپ نے انٹرپٹ کر دیا تو اچھا نہیں لگتا، میں عرض کر رہی ہوں جی جی
میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں ان ساری باتوں کے باوجود یہ بڑے ووٹ بینک سے سامنے آئے گی. پی ٹی آئی کے حوالے سے ظاہر ہے اس وقت کوسچن مارک ہیں. انہوں نے یہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے اس کے بعد سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ظاہر ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب جو ہماری پوری اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ان کے اندر ایک غصہ بھی پایا جاتا ہے اور اس کے سامنے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. یہ ایک منظم انداز میں اٹیکس ہوئے ہیں اور منظم انداز میں اٹیکس جو ہوئے ہیں ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور میں سمجھتی ہوں سزائیں بھی ہوں گی. تو اس وقت تک کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو میں چیزیں بالکل ایک سکیٹرڈ سچویشن ہے. تو اگلی بھی جو گورنمنٹ مجھے نظر آتی ہے فیڈرل لیول کے اوپر تو ایک کولیشن بنے گا اور پروونشل لیول کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ آئے گی سامنے اور اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو قائم رکھے گی سندھ کے اندر. کے پی اور جو بلوچستان ہے وہاں پہ کولیشن گورنمنٹس بنے گی میری اسیسمنٹ کے مطابق. پوائنٹ ٹیکن میڈم. میں اب وحید صاحب کے پاس جاتا ہوں. وحید صاحب یہ بتائیے سر 150 کے قریب تو پارٹی چھوڑ چکے پی ٹی آئی جو پارٹی از اوور اور پارٹی از اسٹل دیئر. جی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور ایک سیاسی جدوجہد کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے پارٹیز جو ہے وہ اوور جو ہے وہ ہو جاتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے جو کھیل کھیلا ہے اس کا وہ خمیازہ جو ہے وہ آج بھگت رہے ہیں اور نہ صرف وہ بھگت رہے ہیں بلکہ ان کے پولیٹیکل اچھا پوائنٹ سر میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے میں تیزی سے سوال آپ سے کرتا جاؤں گا. یہ بتائیے کہ سر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں جو جال انہوں نے پھینکے اب 100 کے قریب ان کی جب پارٹی کا اعلان ہوگا ادھر سے یہ ڈیموکریٹس بنیں گے یہ سارے وہی ہیں سر. وہ سب سے بڑا لوٹا جو ہے وہ کیا نام ہے فواد چودھری وہ اس سمے تو سارے کے سارے لے کر اگر آپ کی طرف آتے ہیں پیپلز پارٹی کا دل کھلا ہے. سر بدر صاحب آپ سے بھی سوال کروں گا آپ تیار ہیں سر فواد چودھری ہیں بیما مولا ٹیم سب لینے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اس وقت عظیم ترین جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں, لیکن ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری جو پارٹی ہے اس کا ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے پرائورٹیز جو ہے وہ ان اپنے پولیٹیکل ورکرز کو اور ان جماعتوں کو دینی ہے جو ایک مشکل وقت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی اپنا ایک اچھا میں لاسٹ سوال کی طرف سر بڑھتا ہوں. سب سے پہلے بدر صاحب پھر وحید صاحب اور پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. بدر صاحب یہ بتائیے سر آپ سمجھتے ہیں سر یہ آپ کی سچویشن جو ہے فائنینشل سچویشن جو آپ کی معاشی سچویشن ہے آپ کی سیاست نے خراب کی ہے, آپ کے پاس کوئی واضح منشور ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھ سکیں گے اور پاکستان کو آپ سنبھال لیں گے اسی سال میں؟ جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل سر کوئی دو باتیں بتا دیں معیشت کی سنبھلنے کی. دیکھیں ہم جو مین چیز ہے وہ اصل معاملہ ہے کہ آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ پیپلز پارٹی آلریڈی کر رہی ہے اور مشاورت کے ساتھ آئندہ بھی جو گورنمنٹ بنے گی اس میں الیکشن سارے اپنے اپنے چاہے مینیفیسٹو پہ لڑیں اپنے نشان پہ لڑیں, لیکن جیتنے کے بعد پھر بھی پارلیمنٹ پوائنٹ ٹیکن سر. لیکن آپ کی بات بھی سیاست میں رہی سر. وحید صاحب آپ سر کوئی دو باتیں معیشت کو سنبھالنے کی سر. غریب ہو رہا ہے سر. تو معیشت کو سنبھالنے کے لیے جس طرح سے ایک بجٹ جو ہے جو آ رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پرائورٹی جو ہے وہ غریب آدمی کو دی جا رہی ہے اور جس طرح سے ان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پیٹرول کو بھی جو ہے وہ سستا کر دیا گیا. 10 روپے کا سر 10 روپے کا دالیں ساری بڑھ گئی سر. فوڈ کموڈٹی انتہا پر چلی گئی. جی فرزانہ ڈاکٹر صاحبہ آپ فرمائیے. میڈم ان سب پارٹیز کے پاس آپ سیریسلی بتائیے گا کوئی بھی معاشی منشور ہے, کوئی دو باتیں بھی ہیں ان کے پاس فوری سنبھالنے کے لیے؟ میں عرض یہ کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ماریہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں معیشت ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتی. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ ٹیکس ٹائم. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کنٹینیوٹی آف پالیسیز. پاکستان کا سب سے بڑی ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ 75 ایئرس میں ہماری کنٹینیوٹی نہیں رہی پالیسیز کی. تو میں فی الوقت یہ محسوس کرتی ہوں. میرا سوال یہ تھا میڈم ان کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی منشور ہے؟ ان کے پاس سفیشینٹ فائنینسنگ نہیں ہوگی. منشور تو اسی طرح کا تتر بتر ہی آپ کو نظر آئے گا. اکنامک انکمپیٹنسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کو میں انکمپیٹنٹ نہیں کہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کافی بہتر ایفرٹس کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملے آپ کو اور آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے بڑی انٹرنل آپ کی پالیٹکس میں حصہ لینے کی کوشش کی اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھا کیا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم
ریسنٹ پروگرام سے نکلیں گے تاکہ ان کڑی شرائط کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے نیا پروگرام نیگوشیٹ کیا ٹھیک ہے، جائے. بہت شکریہ. فرزانہ ارشدیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھی، ذوالفقار بدر بلاول بھٹو صاحب کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے علاوہ وحید گل صاحب سابق ایم پی اے پی ایم ایل این ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.